بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں، وہ تھوڑا سا غمگین ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اس کے معنی جاننے کی ضرورت ہے۔ وہ انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ میں نے کہیں لکھا ہوا پڑھا، جب میں نے پڑھا تو مجھے بھی تھوڑا سا عجیب لگا، لیکن بعد میں جب میں نے اس کی تشریح سمجھی تو مجھے اس کا مفہوم بڑا پیارا لگا، اور میرا دل کیا کہ میں آپ کے لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں۔ دین میں دنیا ہے، دنیا میں دین نہیں۔ اب یہ سمجھنا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے کہ بھائی دین میں دنیا ہے، یہ تو مانا، اب دنیا میں دین کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس کا جب مفہوم سمجھا جائے نا تو وہ ذرا مختلف ہے، وہ دل کو لبھاتا ہے۔ دین اللہ تعالیٰ نے، جب ہم اپنے دین کی بات کرتے ہیں، دین اسلام کی بات کرتے ہیں، تو اس کا نزول جو ہے وہ انسان کی ایک دوراہے کے لیے، ایک چین جو ہوتی ہے اس کو چلانے کے لیے شروع کیا گیا۔ اس دنیا کو بنانے کا مقصد، ہمارے انبیاء کرام کے آنے کا مقصد، یہ تمام تر جو سلسلہ تھا، یہ صرف اور صرف بنایا گیا، یہ دنیا ساری بنائی گئی، وہ ہمارے دین کی وجہ سے بنائی گئی۔ اس کی بنیاد ہمارا دین ہے۔ دین کی ہی وجہ سے انسان کی آزمائش کی ابتدا ہوتی ہے، دین کی ہی، ہمارے دین اسلام کی ہی وجہ سے فرشتے اور شیطان کو بنایا گیا، تاکہ نیکی اور بدی کرنے والوں کے لیے ایک سزا اور جزا کا تعین کیا جا سکے۔ اب دین ہی ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی گزارنے کا، یعنی جس چیز کی بنیاد رکھی ہے اس کو گزارنے کا جو اصل طریقہ کار ہے وہ کیا ہے۔ تو دین ہی ہمیں ایکچولی بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کیا ہے اور زندگی کے مقاصد کیا ہیں۔ جو ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں گھوم رہی ہیں وہ ہمارے دین کی ہی وجہ سے ہے، بدولت ہے۔ اگر آپ نیکی کرتے ہو تب بھی وہ ہمیں دین کا راستہ بتاتا ہے، اگر ہم بدی کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی ہمیں دین ہی بتاتا ہے کہ اس کا نتیجہ، اس کی سزا یا نیکی کی جزا کیا ہے۔ تو دین میں دنیا ہے، دین ہی نے ہمیں دنیا کے بارے میں بتایا ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، ابدی ہے، بقا کی ہے، اس میں کس طرح کی آپ کی زندگی میں مسائل درپیش ہیں، اس کا بھی حل ہمیں دین نے بتایا ہے۔ تو یہ جو پراپر دین ہے نا، اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ہونا، ہمارا موجود ہونا، ہمارا پیدا ہونا، ہمارا مر جانا، یہ ہمارا دین اسلام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا۔ اور اس دین و اسلام کا جو محور ہے، جو آئینہ ہے، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا کہ ہم لوگ دیکھیں کہ ہمارا دین اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ دنیا میں بہت سی ہلچل پیدا ہوئی، پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، ہم بہت پیچھے جا کے دیکھیں تو انسانوں کو انسان ہونے کا اندازہ نہیں تھا کہ ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں، اور ہم لوگوں کو ایک انسان کے طور پہ موجود ہیں اور ہمیں زندہ رہنا چاہیے۔ حیوانیت سے بدتر زندگی جو ہے وہ لوگ گزار رہے تھے۔ دین اسلام نے ہی ہمیں بتایا کہ ہم ایک اشرف المخلوقات کا درجہ رکھتے ہیں، ہم ایک بہترین دین سے ہیں، اسلام سے ہیں، اور ہمیں ایک بہترین دنیا کو ایک بہترین مثال بنا کے بہترین آخرت کی طرف جانا ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلیں، مسلمانوں کو تو یہ ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ان کے دین میں ہی ان کی دنیا ہے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری آخرت بھی ہمارے دین میں ہی ہے۔ لیکن جو نان مسلم ہیں ان کو کس طرح سے ہم اس میں ایڈیشنلی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تعلق بھی میں پورے، کیونکہ انسانوں اس دنیا کی بات کر رہی ہوں، تو ڈیفینیٹلی جو نان مسلم لوگ ہیں وہ اس طرح کنسیڈر ہوں گے کہ اسلام میں تبلیغ کو
اسلام کو جو جاری میں نے آپ کو بتایا کہ اس دین کی جو ایک چین ہے چلانے کے لیے ہمارے آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مثالی نمونہ ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اسلام کو چنو گے تو بقا کی طرف جاؤ گے، بہتری کی طرف جاؤ گے، ورنہ پستی کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور وہی جن لوگوں نے اسلام کو اپنایا، جنگیں ہوئیں، جو لوگ مسلمان ہوئے یا اسلام قبول کیا، وہ لوگ بے شک ایک مثالی زندگی گزار گئے اور ہمارے لیے مثالیں چھوڑ گئے، جبکہ جو دوسرے لوگ تھے ان کے لیے ہمارے لیے عبرت، مثال اور عبرت میں بڑا فرق، وہ ہمارے لیے عبرت چھوڑ گئے۔ تو میں یہ مانتی ہوں کہ دین میں دنیا ہے اور دنیا میں دین نہیں۔ اگر آپ دنیا دار بن کے رہ جائیں گے، اگر آپ دین دار ہیں نا، تو آپ دنیا کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کون سے رشتے میں کہاں پہ کون سی بات کرنی ہے، کہاں درگزر کرنا ہے، کہاں نیکی کا حکم دینا ہے، کہاں بدی سے روکنا ہے، آپ یہ جان جاتے ہیں۔ آپ اپنے دین کے ساتھ دنیا کو ٹیکل کر لیتے ہیں، کیونکہ دین آپ کو سکھا دیتا ہے، ہر مسئلے کا حل ہے دین میں۔ لیکن جب آپ دنیا میں زندہ رہتے ہیں اور آپ دنیا کو ہی اپنی سراؤنڈنگ بنا لیتے ہیں اور اپنا سب کچھ آپ اپنا مرنا جینا دنیا کو سمجھتے ہیں، پھر آپ دین کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتے۔ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، علماء اکرام دیکھے ہیں، بہت سارے فاضل دیکھے ہیں، بہت سارے پروفیسرز دیکھے ہیں جو اپنے دین جنہوں کے پاس ڈگریز ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ علم حاصل کیا ہے دین کے بارے میں، لیکن کیونکہ وہ دنیا کو فالو کرتے ہیں اور ڈپینڈ کرتے ہیں، تو میں بہت حیران ہوتی ہوں کہ وہ دین کو اس طرح سے نہیں کیری کر سکتے جتنا ان کے پاس علم ہوتا ہے، جتنا ان کے پاس نالج ہوتا ہے، پھر اس کو وہ اپنی لائف میں یوٹیلائز نہیں کر سکتے، کہیں نہ کہیں وہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں۔ مثال چھوٹی سی یہ دے دوں، اگر ایک عالم نے ہی اپنی بیٹی کی شادی جہیز سے بھر کے دے دینی ہے اور یہ داماد کو گاڑی دے دینی ہے تحفے میں، اور ہر ایک اس نے فنکشن بڑے دھوم دھام سے کرنا ہے، ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، اور آخر میں قرآن مجید کے سائے کے نیچے وہ اس کو رخصت بھی کرتا ہے، تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس نے دین رکھا ہے کہ دنیا رکھی ہے؟ ہمارے دین میں ان فضولیات کا تو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، یہ تو دنیا سے لے کے چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ پھر جو ہم کہتے ہیں جی یہ تو دنیا داری ہے، پھر وہ دنیا داری ہے، پھر دین داری آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب آپ دین داری کر سکتے ہیں، پھر آپ دنیا داری دین داری کے مطابق کرتے ہیں، پھر آپ کو یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے، پھر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ اور ہمارا رسول کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ پھر آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ ہمارا دماغ ناراض ہو کے چلا جائے گا تو ہم کیا منہ دکھائیں گے دنیا کو، بلکہ پھر تو آپ یہ کہتے ہیں، دیندار جب بنتا تو یہ کہتے ہیں میں کوئی ایسا عمل نہ کر جاؤں کہ میں اپنے اللہ کو روز محشر کیا منہ دکھاؤں گا، پھر وہ فرق آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آ کے میں بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ گئی کہ دین میں دنیا تو ہے، دنیا میں دین نہیں ہم ساتھ لے کے چل سکتے، یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا جی کہ میں دنیا بھی ساتھ لے کے چل لوں گا اور دین بھی، تو میں اس بات پہ یقین نہیں کروں گی، کیونکہ آج کل کے ٹائم میں، پہلے کا تو میں کچھ اس کے بارے میں اتنا دعوے سے نہیں کہہ سکتی، لیکن جو موجودہ ہمارے حالات ہیں، اس میں تو ہم لوگوں نے اتنا اپنے آپ کو گم کر لیا ہے، ہم اتنے دور ہو گئے اپنے دین سے اور اتنے مگن ہو گئے ہیں دنیا میں، اتنے مگن ہو گئے کہ دنیا میں فضول ترین کوئی ایکٹیویٹی ہے نا، تو وہ ہم لوگ اپنے اوپر جی اپلائی کر لیتے ہیں، اور اس کو ہم لوگ اتنا پراؤڈلی سب کے سامنے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم بڑا مارکا مار رہے ہیں، جیسے اس سے بڑی تو ہمارے لیے کوئی سعادت مندی کی بات ہی نہیں ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالیں۔ آپ مسلمان ہیں، جس چیز کا بنیاد ہی، جس چیز کی ابتدا ہی جس دین اور اسلام کے لیے ہوئی ہے، جب وہ آپ بھول جائیں گے تو آپ کیسے ہی گمان کر سکتے ہیں کہ آپ ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، ایک بہترین مثال بن سکتے ہیں، اور روز محشر اللہ تعالیٰ کو آپ منہ کیا دکھائیں گے؟ تو اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں توفیق عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے بہترین انسان بنائے، ہمیں اپنے دین پر چلنے کی بہترین مثال بنائے، تاکہ ہم لوگ بھی روز محشر اپنے اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں اور ہمارا نامہ مال بھی ہمارے دائیں ہاتھوں میں پکڑایا جائے۔ آمین ثم آمین۔